اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری جو ہے وہ دعا نمبر 43 مسنون دعا میں دعا نمبر 43 اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ یہ دعا ہماری پہلے حفاظت میں گزر چکی ہے، لیکن تھوڑی یہاں پر ہم اس کو تفسیر دیکھیں گے کیا ہے۔ ہاں چلیے شروع کرتے ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والبخل والحرم والقسوة والغفلة والذلة والمسکنة واعوذ بک من الفقر والکفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء وأعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام۔ دیکھیں یہ اتنی جامع دعا ہے کہ جس میں بہت ساری چیزوں کی پناہ ایک ساتھ مانگی گئی ہے۔ پہلے ہم اس کا ترجمہ دیکھ لیتے پھر ایک ایک کو انشاءاللہ دیکھتے ہیں۔ ہاں، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتی ہوں عاجزی اور سستی سے۔ اب عاجزی ہم بتاتے ہیں کیا ہے، قرض اور بخل سے، انتہائی بڑھاپے، سختی اور غفلت سے، ذلت اور ناداری سے، اور میں پناہ مانگتی ہوں محتاجی، کفر، نافرمانی، مخالفت اور نفاق سے، اور بری شہرت اور دکھاوے سے، اور میں بہرے پن سے اور گنگا ہونے سے اور پاگل پن، کوڑ اور برس سے اور تمام بری بیماریوں سے تیری پناہ مانگتی ہوں۔ ٹھیک ہے، چلے اب یہاں پر یہ جو دعا ہے نا، الحمدللہ اس میں بہت ساری ہر وہ چیز سے پناہ مانگی گئی ہے جو ہم انسان کو اذیت دیتی ہے، مطلب ہمیں تکلیف میں پہنچاتی ہے، ہم کو ایسی مشکلات میں مبتلا کر دیتی ہے کہ جس سے پھر کیا ہوگا، ہماری زندگی یعنی ہماری لائف، ہماری روٹین میں جو تو بہت یعنی بھوچال بولتے ہیں ایک دم دوربھر ہو جاتے جینا، کہ ان دا سینس کی مشکلات تو آتی ہیں پر اس سے تو پناہ مانگی گئی ہے نا۔ لیکن پھر کیا ہوتا ہے جب ایسی مشکلات اور ایسے اس میں گھیر جاتے ہیں تو پھر ہمارے کو اچھے ہم پیچھے ہو جاتے ہیں، ہم اچھے عمل نہیں کر پاتے، ہم کوئی نیکی کا کام نہیں کر پاتے، ہم وہ اس مشکلات کے ارد گرد گھیرے میں ہی رہتے ہیں، ہے نا۔ تو چلو دیکھتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یہ سب سے ہم پناہ مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی کو بھی کوئی بھی مسلمان یا کسی کو بھی ایسی مشکلات میں نہ ڈالے جو اس میں ابھی مانگی گئی ہے۔ اس کو ایک ایک ورڈ کو دیکھتے ہیں۔ چلیں دیکھیں، پہلے دیکھیں بابا ایک ایک ورڈ پہ آپ ہاں رکھے، اللہم انی اعوذ بک من العجزی، عاجزی۔ اب عاجزی پتہ ہے کیا، عاجزی کا تو مطلب وہی نا کہ ہم جھک جائیں، ہے نا، عاجزی کرے، لیکن عاجزی دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک ہے عاجزی جو مطلوب ہے، جو ضروری ہے، وہ کیا ہے، وہ اللہ کے لیے ہم عاجزی اختیار کرتے ہیں، ہم اپنے بڑوں کے لیے عاجزی، اپنے استاد کے لیے، اپنے علماؤں کے لیے مطلب عاجزی کرتے ہیں نا، وہ الگ ہے۔ یہاں پر پناہ جو مانگی گئی نا، وہ کون سی عاجزی معلوم ہے، کوئی بھی کام میں عاجز آ جانا، یعنی کوئی کام میں ایسا کہ تم اس کو کرنے کی طاقت نہ ہو، تم ایک دم جھک جاؤ، مطلب تمہارے میں کوئی طاقت ہی نہ ہو وہ کام کرنے کی، کوئی اسباب ہی نہ ہو وہ کام کرنے کا، ٹھیک ہے۔ تو وہ ویسے عاجزی، وہی کوئی بھی نیکی کا کام کرنے میں ہم عاجز آ جائے، وہاں یہ مطلب یہ دعا میں وہ پناہ مانگی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب نیکسٹ ہے کسل۔ کسل مطلب سستی ہے نا، کاہلی، سستی سے، کیونکہ ہر کام میں اگر انسان ہم لوگ سستی کریں گے تو ہم کیا ہو جائیں گے، ہم پیچھے رہ جائیں گے، ہے نا۔ سستی بہت سستی تو ہمیشہ اس کے لیے پناہ مانگی گئی ہے، آپ کو پتہ ہے سستی سے پناہ مانگی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی سستی نہ کرے، یعنی ہمارا جو ہر پل جو ہمارا ہے نا، اچھے کاموں میں، پروڈکٹیو کاموں میں
جائے, ہے نا, سستی سے اللہ تعالیٰ بچائے. پھر ہے جبن, بزدلی. بزدلی یعنی کریج نہ ہونا. بزدلی یعنی یہ نہیں کہ تم اسٹرانگ نہ ہو, مطلب فزیکلی کم نہ ہو, فزیکلی اسٹرانگ نہ ہو, نہیں. یہاں بزدلی کیا ہے, اچھا فزیکلی بھی تھوڑی آئے گی, وہ تو ٹھیک ہے, وہ بھی صحیح ہے, لیکن خاص کر کے کیا ہے معلوم ہے کہ ہر بات میں خوف کھانا, کسی چیز سے ڈر جانا, کوئی انسان کے آگے بول نہ پانا, انسان کو یعنی جو بزدلی بھی ہوتی ہے نا, یہ بھی انسان کو پیچھے کر دیتی ہے, کوئی کام آگے بڑھاتی نہیں ہے. تو سمجھ میں آیا؟ تو اللہ تعالیٰ سے ہم کس سے پناہ مانگ رہے, بزدلی سے, جبن سے. اور بخل, کنجوسی. کنجوسی پر تو بہت بات ہو چکی ہے نا, کہ بخل ہم نے سارا کچھ بتا دی کہ کہاں کہاں بخل ہوتا ہے. تو انہیں کنجوسی کہاں کہاں کر سکتے, صرف مال میں نہیں ہے, تو بہت ساری چیزوں میں ہو سکتا ہے نا. اللہ تعالیٰ ویسے بخل سے بچائے. پھر حرم. حرم ایسا بڑھاپا جو ناکارہ ہو. دیکھو بڑھاپے سے تو کوئی پناہ نہیں مانگ سکتا نا, بڑھاپا تو سب کو آنا ہے, پر ایسا جو ناکارہ ہو, جس میں انسان میں کوئی طاقت, ایسا کہ موت آ جائے یہ طلب کرے, ویسا ناکارہ بڑھاپا, اس کو حرم کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ویسی بڑھاپے سے پناہ مانگیے. دیکھیں کتنی جامع ایک ہی دعا, ایک ایک ورڈ میں کتنے جامع جو ہمارے, ہم جس سے پناہ مانگتے ہیں نا, وہ ساری باتیں آ گئی ہیں. چلے آگے. غفلت. غفلت میں یعنی ہم غفلت میں ہی پڑے رہے, غفلت سے بہت. دیکھیں آپ اللہ تعالیٰ کے قرآن میں ہمیشہ کہتے لا یشعرون, وہ شعور نہیں رکھتے, وہ غفلت میں پڑے رہتے, اس سے شعور نہیں رکھتے. تو غفلت کا جو اپوزٹ ہے وہ کیا ہے, شعور. تو اللہ تعالیٰ ہمیں شعور دے, غفلت میں نہ پڑائے کوئی بھی چیز کی, اس میں, ہے نا. پھر کیا ہے, قسوتی. اچھا نہیں سوری, ہم قسوہ کو بھول گئے. قسوتی مطلب سختی. اب سختی کیسا پتا ہے, سختی یعنی یہ نہیں کہ ہم کوئی کام کی سختی آ جائے, نہیں, ہمارا دل, جو ہمارا دل ہے نا, یہ سخت نہ ہو جائے, یہ کسی پہ رحم کھانے سے, مطلب رحم نہ کھائے ایسا نہ ہو جائے, ہر ایک کو مطلب پیار محبت سے لے, سختی نہ کرے, ہے نا. کہتے ہیں نا کہ بندوں سے رحم کریں گے تو اوپر والا بھی آپ کو رحم کرے گا, تو لیکن کسی کسی کا دل سخت ہو جاتا ہے, قرآن کی آیت پڑھ کے بھی نہیں پگھلتا, ہے نا, ایسا ہوتا ہے نا. یہ سختی کی بات ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد دیکھیں حرم بڑھاپے میں, ہاں, پھر کثرتی سختی, پھر غفلت ہو گیا, پھر ذلہ. اللہ تعالیٰ کسی کو بھی ذلت مطلب رسوائی سے تو ہمیشہ پناہ مانگنی چاہیے. اللہ تعالیٰ کسی کی بھی کوئی بھی رسوائی نہ کرے. اور کبھی کبھی ہم بھی کسی کی ایک برائی کر کے اس کی عزت نفس پر اتنا حملہ کر کے اس کی رسوائی کر دیتا, اللہ تعالیٰ اس سے بھی بچایا, ہمیں بھی بچایا. ٹھیک ہے, پھر ہے مسکنہ. اب مسکنہ یعنی مفلسی, مسکین پن, یعنی غریبی. غریبی سے ہمیں بچائے. پھر ہے وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ. اب یہ فقر جو نا, فقر و فاقہ جو بولتے نا, دیکھیں مسکین جو ہے نا, مسکین بھی مفلسی ہوتا ہے, فقر بھی مفلسی ہوتا ہے. لیکن جو فقر جو رہتا ہے نا, فقیری کہتے ہیں نا. دیکھو فقیر اور مسکین میں ہم نے تو آپ کو ڈفرینس بتائے تھے. مسکین یعنی ہے اس کے پاس لیکن کم ہے اور پورا نہیں ہوتا, تو کم ہے نا, مفلسی ایسی آ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ سے اس سے پناہ مانگ رہے. فقر مطلب کچھ بھی نہیں, بالکل محتاجی, جو لوگوں کے آگے فقیر کیا کرتے, لوگوں کے آگے مانگتے نا, تو ویسے مانگنا نہ پڑے ہمیں. اللہ نہ کرے کسی کو فقر میں مبتلا کرے اللہ, ہے نا. تو اسی لیے اس کی بھی پناہ مانگی گئی, اس سے بھی پناہ مانگی گئی, اللہ کی پناہ مانگی گئی. فقر اور کفر یعنی اللہ کی نافرمانی, اللہ کو نہیں ماننا, یہ کفر ہے نا, تو کفر سے. اور یہاں پر کفر ہم ناشکری کرے اس میں بھی آ جاتا ہے کفر. اور کفر سے والفسوقی, فسق و فجار بولتے نا, یعنی نافرمانی, اللہ کی نافرمانی. فسوق مطلب فسق ہے نا, فا سین قاف, فسق مطلب نافرمانی کرنا, اس سے بھی ہمیں بچائے. والشقاق, شقاق شین قاف کا شقاق کس کو کہتے ہیں معلوم ہے, بہت سخت مخالفت. اب مخالفت کیسے پتہ ہے کہ مخالفت سے بچائے, مطلب کیسے, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت. کبھی کبھی ہم لوگ
قرآن اور سنت پڑھنے کے باوجود بھی کوئی بات کی نا ہم دل نہیں مانتا نا ہمارا، تو پھر کیا کرتے ہیں ہم اس بات کی مخالفت کر لیتے ہیں، مطلب ارے نہیں ہم نہیں مانتے، ایسا ہو سکتا ہے، ارے ہم تو ہم نے جانا ہے، ہم نہیں مانتے. تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی بچا ہے ہاں. اور اس کا پھر توڑ کیا ہے، اللہ تعالیٰ اچھا صحیح علم ہم تک پہنچے. تو شقاق مخالفت سے، والنفاق نفاق کا ہو چکا ہے نا، نفاق وہی نفاق مطلب منافقت سے. پھر والسمعتی بری شہرت، یعنی ایسا نہیں ہو کہ وہ بولتے نا کہ بدنام ہو ہے نا، ویسے بری شہرت سے بدنامی سے اللہ تعالیٰ بچا لے. ہاں سمعتی. والریا، ریا مطلب دکھاوا. اللہ تعالیٰ کوئی بھی ہمارے نیکی کے کام کو ہمارے مطلب ہم اس پہ دکھاوا نہ کرے، ہمارے اس میں کبھی ایسے شیطان کا یہ نہ آ جائے کہ ہم کوئی کام دکھاوے کے لیے کریں. تو ریا وہ اسے بھی پناہ مانگی گئی. ٹھیک ہے. اور پھر وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الصَّمَمِ، سمم کس کو بولتے ہیں، بہرے پن کو. باپ رے، اب دیکھو یعنی اللہ تعالیٰ ہم نے ہمیں جو سننے کی جو طاقت دی ہے، ہمارے کان دیے، یہ بہت بڑی نعمت ہے. آپ امیجن کریں ڈیف پیپل کو امیجن کریں، وہ بیچارے سن نہیں سکتے. ابھی ہم کتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم قرآن سن سکتے ہیں الحمدللہ، باقی لوگوں کی بات سن سکتے ہیں. اچھا ابھی جو آگے جو بات ہے نا، تو ہم ایک آپ کو اس کو ڈفرنس بتائیں گے. پہلے ہم بہرے پن پہ بات کرتے ہیں. تو بہرا بھی ہونا بتائے آپ، یہ انسان سب انسان کے بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا، تو اس کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ سن سکتا ہے کہ نہیں، کیونکہ اگر وہ سن نہیں سکتا ہے نا تو پھر آگے دیکھیں وہ بول بھی نہیں سکے گا. اگر انسان کا بچہ سن نہیں سکے گا تو وہ بول بھی نہیں سکے گا، کیونکہ اس کے کانوں نے سنا ہی نہیں کوئی ورڈ، تو وہ بول بھی نہیں سکے گا. تو آگے دیکھو کیا ہے، والبکم، بکم مطلب گنگا پن. تو ابھی دیکھیں جو کبھی زبان نہ ہونا لیکن سن سکتے ہو تو بھی وہ چل جائے گا، لیکن ہمیشہ ڈیف ول کم ود ڈم، ڈیف اینڈ ڈم. ڈم مطلب گنگا پن ہے نا. تو اللہ نہ کرے اللہ نے اتنی یعنی ایسی بہترین چیز ہمیں دے دی ہے زبان، جو ہم ابھی دیکھو ہم بیان کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتا ہے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. بیان کرنا سکھایا، تو بیان کس سے کریں گے، ہم زبان سے کریں گے نا. اگر گنگا پن خدا نہ خاصہ اللہ نہ کرے کسی پر گنگا پن آئے نا، تو اس سے بھی پناہ مانگیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں گنگا نہ بنا. ٹھیک ہے. پہلے تو بہرا نہ بنا ہے نا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی سماج جو ہمارے سینس آرگن ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ ہمارے بڑھاپے تک اس کو سب کے سلامت رکھے. تو بہرا پن سے بھی پناہ مانگی گئی، پھر گنگے پن سے بھی پناہ مانگی گئی، پھر جنون پاگل پن، اللہ تعالیٰ کسی کو بھی پاگل نہ بنائے ہے نا. لیکن یہاں پر پاگل پن ہے نا، اس کو پاگل لے کے مت جاؤ، کبھی کبھی ڈپریشن بھی اسی میں آئے گا. ڈپریشن میں اگر کوئی جاتا ہے نا تو وہ بھی تھوڑا پاگل پن کی نشانی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی بچائے لوگوں کو نا، ہم لوگ سب کو. تو والجنونی والجزامی، جزامی اور برس کس کو بولتے ہیں، کوڑ. اور دیکھو کوڑ ایک الگ مطلب کوڑ کی بیماری ایک الگ ہوتی ہے، اور برس کی بیماری ایک الگ ہوتی ہے. برس مطلب وہ جو وائٹ پیچز آتے ہیں نا، نہیں اسکین پہ وائٹ پیچز آ جاتے ہیں، وہ والی بیماری. اور یہ کوڑ جو ہے نا، وہ ابھی انگلش میں میرے کو ورڈ آ نہیں رہا ہے، جس وہ اس میں انگلیاں گل جاتی نا پوری، پیروں کی ہاتھوں کی، یعنی وہ سڑنے لگتی ہے، گلنے لگتی ہے. وہ اللہ تعالیٰ اس ایسی بھینکر سے بہت بری بیماری سے بھی اللہ تعالیٰ بچائے. تو یہ یہی پناہ مانگی گئی ہے. ٹھیک ہے نا. اور پھر وسیع الاسقام، تمام جان لیوا بیماریوں سے پناہ مانگی گئی. جان لیوا بیماری یعنی کینسر یا کورونا بھی جیسے آیا ہے نا، وہ کورونا، تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی بچائے. اور بہت سی جو بھی جان لیوا بیماری ہو، اللہ تعالیٰ اسے ہم سب کو بچائے. تو یہی بچا. وَأَعُوذُ بِكَ مطلب پناہ مانگنا نا، بچا لے اللہ تعالیٰ. اللہ اپنی پناہ دے دے، اپنا ایسا رحم کا اپنا سایہ دے دے کہ ہم اس چیزوں سے بچ جائے ہے نا. تو یہی اعوذ بک کیا ہوتا ہے، وہی پناہ مانگنا. ٹھیک ہے. تو بس یہاں پر ہے، لیکن بہت جامع دعا ہے. امید ہے مجھے کہ آپ سب لوگوں نے تو سنائے تو تھی، لیکن اس کو آپ صبح شام نہیں تو حفاظت کی دعا
دن میں ایک مرتبہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، ہے نا؟ تو امید ہے آپ لوگ پڑھ رہے ہوں گے۔ چلیں اب یہیں تک رکھتے ہیں، ہاں، اور پھر ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ چلیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔